مدرسین اور تمام اخوان، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی کہ جمعیت الخريجین کے بینر تلے ہم اور آپ کیرالہ کی سرزمین پر جامعۃ الہند الاسلامیہ کے خوبصورت وادیوں میں اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے اور اسے ہم سب کے دین اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج کے اس جلسے میں میری گفتگو کا عنوان ہے امن عالم کے لیے توحید کی ضرورت، یا اسلامی معاشرے کے لیے توحید کی ضرورت۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبودیت، اس کی الوہیت، اس کی بندگی اور اس کی عبادت کے قیام کا بہت بڑا بنیادی ذریعہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات میں آئے، ان کی دعوت کا خلاصہ، ان کی دعوت کا نچوڑ یہی توحید ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو کسی انسان پر، کسی اللہ کے بندے پر واجب ہوتی ہے وہ توحید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہی دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے، سب لوگوں نے یہی آواز بلند کیا، قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا، تو یہی آپ کی سب سے پہلی وصیت تھی، سب سے پہلی نصیحت تھی۔ دعوت دین کی اصل بنیاد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو قرار دیا۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، وفي روایت للبخاری إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهِ۔ اس کائنات میں توحید سے بڑی نہ کوئی نیکی ہے اور نہ اس سے بڑا ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی فوز و فلاح کا ذریعہ۔ اسی لیے علماء عقیدہ نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ توحید اول واجب و آخر واجب، اول الواجبات و آخر الواجبات، سب سے پہلا واجب ہے اور سب سے آخری واجب ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہی وہ صدا تھی جسے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پہاڑیوں سے بلند کیا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ حد فاصل ہے اس کائنات میں، تمام ادیان میں، اور اللہ رب العالمین کے پیارے دین، دین اسلام میں۔ یہ حد فاصل ہے اس کائنات میں، اس روئے زمین پر رہنے والے، اللہ کے ماننے والے مومن بندوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان
جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ یہ ظلم کیا ہے؟ اس کائنات پر ہونے والا سب سے بڑا پاپ، اس کائنات پر ہونے والا سب سے بڑا جرم، اس کائنات کا سب سے بڑا کرائم جو شرک ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبودیت میں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی حاکمیت میں، یہ اس روئے زمین کا سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور کہا اگر یہ ظلم اور یہ پاپ لے کر کے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، اور نہ تو دنیا کے اندر اسے امن مل سکتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے امن حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں، احسان کے پیرائے میں امن کا ذکر کیا۔ اہل مکہ کو اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کرو جس نے تمہیں کھانا دیا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن عطا کیا ہے، بلد امین عطا کیا ہے، شہر حرام عطا کیا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی، ان دعاؤں کے اندر دو دعاؤں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی عبادت اور شرک پرستی سے بیزاری کا اعلان، توحید کا اعلان۔ اپنی اس دعا کے اندر اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور امن کے لیے اس شہر کو امن کا شہر بنانے کے لیے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ اس لیے اگر ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے میں امن چاہیے، سماج کو شانتی چاہیے، اس کائنات کو اللہ رب العالمین کے اس روئے زمین پر سلامتی اور سکون چاہیے، اس کائنات کو فتنوں سے فساد سے نجات چاہیے، تو ایک اللہ واحد کے سامنے پوری کائنات کو سر بسجود ہونا ہوگا، ایک اللہ واحد کی عبودیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اور یہ اس کائنات کی وہ سچائی ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا، سورج اس بات کا گواہ ہے، چاند اس بات کا گواہ ہے، یہ دھرتی اس بات کی گواہ ہے، یہ کہکشاں اس بات کی گواہ ہے، شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، سب اس بات کے گواہ ہے کہ اگر توحید نہیں ہے تو اس کائنات کے اندر امن حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کائنات میں ہمیں نجات نہیں مل سکتی ہے۔ اور اگر توحید ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے دنیا کے اندر موحد بندہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے مامون انسان ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بے خوف انسان ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید کو اور عقیدہ توحید کے ان مظاہر کو ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پوری ایمانداری سے، پوری سچائی سے اختیار کرنا چاہیے، تعصبات سے بالا تر ہو کر کے اللہ کے اس دین کی بالادستی کے لیے اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی بادشاہت اور اس کی الوہیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی اس توحید کو اپنے دلوں میں بسانا چاہیے، اور اسی توحید کی دعوت دینی چاہیے، اسی توحید پر اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے نیکیوں کی، اپنے اعمال کی اور اپنے تمام عبادات کی بنیاد رکھنی چاہیے، تاکہ ہم اور آپ دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید پر چلنے والا سچا پکا مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی عبودیت اور اس کی الوہیت اور اس کی اسماء اور صفات کے باب میں سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھے انداز میں ہمارے محترم اپنے موضوع کی وضاحت فرما رہے تھے۔